بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بریکنگ نیوز ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک بہت اہم معاہدہ، بہت بڑا معاہدہ طے پا گیا ہے، اور یہ خبر اچانک سامنے آئی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے کہ کسی ایک ملک پر حملہ دونوں پر تصور کیا جائے گا، یعنی پاکستان یا سعودی عرب کسی پر بھی کوئی ملک حملہ کرتا ہے تو یہ ایسی تصور ہوگا کہ وہ دونوں پر ہے۔ سعودی عرب پر ہوا تو سمجھے پاکستان پر ہے، پاکستان پر ہوا تو سمجھے سعودی عرب پر ہے۔ یہ بہت ہی اہم معاہدہ ہے، اور دنیا میں بہت کم ممالک اس طرح کا معاہدہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں کہ اتنے قریب ہیں کہ کسی ایک پر کیا تو سمجھے آپ نے دونوں پر کر دیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ خبر یہ یقیناً اچانک سامنے آئی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پر پہلے کام ہی نہ ہوا ہو، اور شہباز شریف گئے تھے قطر، اور وہاں پر محمد بن سلمان نے دعوت دی، اور پھر فوری طور پر شہباز شریف قطر کے دورے کے بعد سعودی عرب گئے، اور وہاں پر یہ معاہدہ طے پا گیا۔ پیچھے بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ ہوا ہوگا، لیکن قطر پر جس طرح سے حملہ ہوا اسرائیل کی طرف سے، تو لگتا یہ ہے کہ اس کے بعد یہ چیزیں ذرا تیزی سے آگے بڑھائی گئی ہیں، کیونکہ ثابت یہ ہوا کہ آپ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتے، خاص طور پہ امریکہ پہ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے دفاع کے لیے آئے گا، کیونکہ قطر نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا اڈا امریکہ سے باہر امریکن فورسز کا قطر میں ہے، تو ہماری دفاع کی ذمہ داری تو امریکہ کے پاس ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام ملک اکٹھے ہوئے، اسلامی ممالک، عرب ممالک اکٹھے ہوئے، انہوں نے احتجاج بھی کیا، بڑا کچھ بھی کیا، لیکن اس سے نکلا کچھ بھی نہیں۔ بس سٹیٹمنٹس ہی تھیں کہ جی امریکہ دباؤ ڈالے اسرائیل پر، آئندہ یہ نہ ہو وہ نہ ہو، کچھ بھی نہیں۔ آپ جتنا مرضی کہتے رہیں، اسرائیل نے پہلے کون سا سنی ہے؟ ایک ملک پر کیا، آپ نے مذمت کی، اس نے دوسرے پر کر دیا، مذمت کی اس نے تیسرے پر کر دیا، پھر مذمت کی چوتھے پر کر دیا، پھر مذمت کی پانچویں پر کر دیا، تو قطر تک کی باری آ گئی۔ تو اب جس طرح سے اسرائیل نے کہہ دیا کہ وہ کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتا ہے جہاں اس کو لگے گا کہ اس کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، یا جن کو وہ دہشت گرد کہتا ہے وہ لوگ ہیں، تو کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، تو لہٰذا اس میں تو اب سعودی عرب بھی آتا ہے، کوئی بھی ملک اس میں محفوظ نہیں پھر۔ تو اب سعودی عرب کو شاید یہ لگا کہ ہم کسی اور پر اس طرح بھروسہ نہیں کر سکتے، اور پاکستان کی کارکردگی دنیا کے سامنے ہے۔ دفاع کے لحاظ سے مسلم دنیا میں پاکستان مانا جاتا ہے، پاکستان کی فورسز کو مانا جاتا ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اور یہ ایک فیکٹ ہے۔ سب سے زیادہ اس چیز پر دھیان دنیا کا آج، ظاہر ہے جو آج آپ پرفارمنس دیں گے، ماضی اپنی جگہ ہوتا ہے، آج کو، حال کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ابھی جو پاک بھارت جنگ ہوئی، اس کے بعد جس طرح 6-0 کا سکور سامنے آیا، اور رافیل دنیا کے لیٹسٹ ترین جہاز وہ گرائے ہیں پاکستان نے، جبکہ دنیا کو پتا ہے کہ رافیل کی ٹیکنالوجی JF-17 سے کہیں آگے ہے، تو پاکستان نے کیسے کر دکھایا۔ پاکستان کے پاس جو جہاز تھے وہ اس لیول کے نہیں تھے، رافیل کے لیول کے نہیں تھے، تعداد میں بھی اتنے نہیں تھے، پھر کمال کر دیا پاکستان نے۔ اور بھی بہت سے کمالات ہوئے ہیں، جس میں ان کے سسٹم کو ہیک کرنا، S-400 کو تباہ کرنا، بھارت کا ڈیفنس سسٹم ناکارہ بنانا، یہ سب کچھ ہے۔ تو مسلم دنیا میں واحد ایٹامک پاور ہونا، یہ بھی پاکستان کا خاصہ ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو یہ معاہدہ ہونے میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پھر پاکستانی فورسز کا سعودی عرب میں ٹریننگ کے لیے ہونا، یا سعودی عرب کی جو فورسز ہیں ان کا ٹریننگ کے لیے پاکستان میں آنا، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور دہائیوں سے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں سعودی عرب کے۔ پھر سب سے زیادہ تعداد پاکستانیوں کی جو باہر کام کرتی ہے وہ سعودی عرب میں کرتی ہے، تو اس معاہدے کے بہت زیادہ اثرات ہوں گے۔ یہ معاہدہ تو ہو گیا، بریکنگ نیوز میں نے آپ کو دی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اب جوائنٹ وینچرز بھی ہو سکتے ہیں، یا آہستہ آہستہ اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی، یعنی ڈرونز بنانے میں، ایئر کرافٹ بنانے میں، میزائل بنانے میں دونوں ممالک اشتراک کریں گے۔ تو جو چیزیں پاسبل ہوں گی اس میں دیکھا جائے گا۔ بہرحال کیونکہ کوئی بھی ملک یہ نہیں ہوتا، جتنا مرضی کسی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہو جائے، ساری ٹیکنالوجی کوئی بھی ملک کسی کو ٹرانسفر نہیں کرتا، اور جوائنٹ وینچر جتنا بھی ہوتا ہے اس چیز میں دیکھا جاتا ہے کہ آسان نہیں ہوتا کہ فرض کریں سعودی عرب میں پلانٹ لگ گیا ہے یا کچھ بھی ہے، تو ابھی آگے دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر جایا جاتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اب پاکستان کے دفاعی معاملات میں سعودی انویسٹمنٹ نظر آ رہی ہے، جوائنٹ وینچرز نظر آ رہے ہیں، تو دفاعی لحاظ سے تو یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے معاہدہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ قطر کا آپ معاملہ دیکھ لیں، اس کے بعد یہ صورتحال بنتی نظر آئی ہے۔ اب اس میں امریکہ اتنا خوش نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ کہ قطر کی طرف بھی دیکھا جائے گا کہ جی سپر پاور کہا جاتا ہے امریکہ، اور اس کا سب سے قریبی اتحادی اسرائیل، اس نے حملہ کر دیا۔ امریکہ کہتا ہے جی مجھے پتہ نہیں تھا، یہ ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا، اس کی خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کو پتہ تھا، اور انہوں نے
اس طرح کچھ بھی نہیں کیا قطر کے دفاع کے لیے، تو اب سعودی عرب بھی ریلائز کر رہا ہے، باقی ممالک بھی ریلائز کر رہے ہیں کہ ہم پوری طرح سے امریکہ پر ڈپینڈ ہی نہیں کر سکتے. تو اس میں پاکستان کا رول ایک تو اہم نظر آ رہا ہے، ایک چیز. دوسرا یہ کہ اب امریکہ کہے گا کہ یہ کیا، سعودی عرب کا تو سارا کچھ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، یہ پاکستان، یا پھر اس کے پیچھے چین کس طرح سے نظر آ رہا ہے. تو اس کے وہ ڈائنامکس بھی بن سکتے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا. دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ سینئر جرنلسٹ کاشف عباسی صاحب، انہوں نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے، ٹویٹ کی ہے کہ پہلے تو ان کو آفر کیا گیا تھا اور ان کے لیے مسائل تھے، وہ سب کچھ تھا، مگر اب ہوا یہ کہ ان کے لیے یہ بھی مشکلات تھیں کہ ملک سے باہر ہی نہیں جا سکتے. تو ان کا نام وہ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، نو فلائی زون لسٹ میں، کہ جو ملک سے باہر نہیں جا سکتے. اب ہوا یہ کہ ان کی اہلیہ جو خود بھی سینئر صحافی ہیں، دنیا نیوز پر پرائم ٹائم پروگرام کر رہی ہیں رات 10 بجے، جو اس سے پہلے کامران خان صاحب بھی کیا کرتے تھے دنیا نیوز پر، تو وہ گئی ہیں بینک، مہر صاحبہ، تو ان کا اکاؤنٹ ہی بند کر دیا گیا ہے. یعنی کاشف عباسی صاحب کی اہلیہ کا بھی، ان کا تو اپنی جگہ، ان کی اہلیہ کا، مہر عباسی صاحبہ کا بھی اکاؤنٹ بند کر دیا گیا. اب جب یہ بات انہوں نے کہی تو اب صحافی برادری ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ آ کر کھڑی ہو رہی ہے اور اظہار یکجہتی کر رہی ہے، دکھ کا، افسوس کا اظہار کر رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب وہ لوگ جو کہتے ہیں جی اس ملک میں جمہوریت ہے، یا یہ موجودہ رجیم، یہ حکومت بڑی جی جمہوریت کی بڑی ساتھ ہے، اور یہ تو جی یوٹیوبرز ہیں جن کو ہم نے نکالا ہے، درجنوں لوگ، عارف میر بھٹی صاحب سے لے کر بہت سے لوگ ہیں، ایک لمبی فہرست ہے، صدیق جان ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا ہے، کئی یہاں پر ہیں، سمینہ پاشا کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے، بہت سے نام میں لے سکتا ہوں. درجنوں لوگ، رپورٹرز ہیں، اینکرز ہیں، ان کو آفر کیا گیا، کئیوں کے خلاف مقدمات بنائے گئے، یوٹیوب بند کرنے کی کوشش کی گئی، بہت کچھ کیا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں نا، بڑھتے بڑھتے یہ کام ہو گیا ہے کہ مہر صاحبہ بھی، ان کا اکاؤنٹ بھی بند کر دو. تو یہ سلسلہ کہاں جا کر رکے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس وقت جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ اس کی پرفارمنس زیرو ہے، یہ کسی بھی طرح کی تنقید برداشت کر ہی نہیں سکتے. جو یہ کر رہے ہیں کہ جی سب سے اچھا ہے، زبردست ہے، کوئی تنقید نہیں ہونی چاہیے، کوئی ان کے خلاف بات نہ کرے، کیونکہ جو بھی کرے گا وہ یوٹیوبر ہے، وہ تحریک انصاف کا ہے. باقی آپ ان کا ساتھ دیں گے تو آپ کو نوکریاں ملیں گی، پی ٹی وی میں ملے گی، لاکھوں روپے آپ کو تنخواہ ملے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کارکردگی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے آپ کو نوازا جائے گا. یہ یہاں پر ہو رہا ہے. مگر اس طرح میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی بہتری نہیں آ سکتی ملک میں، کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، کوئی امن نہیں ہو سکتا. وجہ یہ ہے کہ آپ اس سے ملک کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں، انسٹیبلٹی اور زیادہ ہوگی، عدم استحکام ہوگا، عالمی سطح پر آپ کے لیے جگہ سائی ہوگی کہ یہاں بنیادی انسانی حقوق ہی نہیں ہیں. ان چیزوں کو دنیا بہت زیادہ دیکھتی ہے. جب بھی کہیں انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو پھر اس طرح ملک میں خوشحالی، ترقی، امن نہیں آئے گا جب آپ اس طرح سے سوچ کے ساتھ چل رہے ہوں گے کہ جی کوئی بھی اختلافی آواز یہاں نظر نہیں آنی چاہیے. اس کے گھر تک جاؤ، اس کی فیملی تک جاؤ اور سب کے اکاؤنٹس بند کر دو، جو ہو سکتا ہے کرتے چلے جاؤ. تو یہ بڑا ہی افسوسناک ہے. اور اب اگر کسی کا خیال تھا، یعنی کوئی بھی ایسا صحافی جو صحافی واقعی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اب بھی اس کی آنکھیں بند رہیں گی. باقی تو جو ٹاؤٹ ہے ان کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ حکومت آئینی، قانونی اور بڑی اخلاقی ہے یا جمہوری ہے، تو پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس سے بڑے ثبوت نہیں ہو سکتے کہ اب یہ مہر صاحبہ تک بھی باری آ گئی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.